تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ ایک ایسا انقلاب جو 13 سالہ مکی زندگی کے بعد صرف 400-450 لوگوں پر جس انقلاب کا اثر ہوا تھا، جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ تشریف لے گئے اور مدینے میں آپ نے 10 سالہ زندگی گزاری، اور اس 10 سالہ مدت میں جو انقلاب برپا ہوا اس کے نتیجے میں حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع جمع ہو جاتا۔ تو یہ انقلاب جو اتنی آہستگی سے، اتنی سلو گتی سے اٹھا تھا، اتنی کم رفتار سے جو انقلاب بڑھا تھا، وہ انقلاب نتیجے کے لحاظ سے اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اس وقت کی بڑی بڑی قومیں بھی حیران ہو جاتی ہیں، اس وقت کی سپر پاور سلطنتیں بھی پریشان ہو جاتی ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اتنا عظیم کیسے ہو گیا کہ ایک عرب کا بدو جس کو دنیا کی تہذیب یافتہ قومیں بدو سمجھتی تھی، ایک عربی جو بکری کے چرواہے کے طور پہ دنیا ان کو پکارتی تھی، وہ ہمارے اور آپ کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستھرا انقلاب، الہی انقلاب، انسانی انقلاب، دعوتی انقلاب، سماجی انقلاب، اور جو بھی اس کو اچھا نام دے سکتے ہیں آپ دے دیجئے، وہ عظیم انقلاب دنیا کے تمام معاشرے پر چھا گیا اور انسانیت کا مداوا بن گیا۔ تو یہ انقلاب کیسے آیا؟ دعوت کے صحیح اسلوب کی بنیاد پر اور حکمت اپنانے کی بنیاد پر۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور حکمت سکھانے کے لیے بھیجا تھا، تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے جس رسول کو بھیجا اس رسول کو اس میں کامل و مکمل بنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں، حکمت میں کامل و مکمل تھے، جو ان کے پاس آتا گیا وہ بھی کامل ہوتا چلا گیا۔ اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غائب کو میری بات پہنچا دے، کہ کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار تو صرف تقویٰ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اہم پیغامات نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ پورے صحابہ کو دیا، مجمع کو دیا، اور وہ 1.25 لاکھ کا مجمع کہاں منتشر ہو گیا، دنیا کے کس کس خطے میں پہنچ گیا، اس کی پھر تفصیلی تاریخ ہمیں نہیں ملتی۔ پوری انسانیت عاجز ہے ان صحابہ کرام کی جیونی کا اور ان کی سوانح کو جمع کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم میں جو حاضر ہے وہ غائب کو میری باتوں کو پہنچا دے، میرے ان پیغامات کو غائب تک کے پہنچا دے، تو ظاہر ہے کہ اس جملے کا صحابہ کرام پہ جو اثر ہوا ہوگا اس کو ہم احساس میں نہیں لا سکتے، بالکل محسوس نہیں کر سکتے ہم، کہ ایک مرشد اعظم کے اس پیغام میں، اس بیان میں، اس جملے میں کتنا پاور رہا ہوگا اور اس کا کتنا جذباتی اثر پڑا ہوگا صحابہ کرام پر، کہ پھر مجھے لگتا ہے کہ اس اثر کی بنیاد پر کوئی بھی صحابی اپنی جگہ پہ ٹھہرا نہیں ہوگا، کوئی بھی صحابی اپنی مقام پہ ساکت نہیں رہا ہوگا، بلکہ ہر ایک نے اس جملے کے جذبے کے تحت ایسے جذبات ان کے اندر رہے ہوں گے، داعیانہ جذبات، انسانیت کے جذبات، سماج کے جذبات، کہ ان کی یہ کوشش رہی ہوگی کہ ہم دنیا کے ایک ایک فرد تک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت کا علم پہنچا دیں اور انسان کے ایک ایک فرد کو اللہ رب العزت سے جوڑ دیں۔ اور اسی نتیجے میں اسلام جو بظاہر 13 سالہ زندگی میں، 13 سالہ دعوتی زندگی میں 400-450 لوگوں تک کے پہنچا تھا، وہ اسلام اس 10 سالہ مدنی زندگی میں اور اس کے بعد پوری دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچ گیا۔ کوئی اہم مقام نہیں رہا، کوئی بڑا ایسا ملک نہیں رہا جہاں 10, 20, 25 سالوں میں اسلام اپنے آن بان شان کے ساتھ اور عزت و احترام کے ساتھ نہیں پہنچ گیا ہوگا۔ یہ 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع کے دعوتی جذبے کی بنیاد پہ یہ ممکن ہو سکا، اور یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا اثر تھا، اس بیان کا اثر تھا جو بیان آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے کی شکل میں فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی پوری
جماعت جو حجۃ الوداع کے موقع پر جماعت تھی، وہ جماعت پھر دوسری بار کسی مقام پہ نہ جمع ہوئی اور نہ ان کی پوری تاریخ تفصیلی طور پہ کوئی جمع کر سکتا ہے۔ تو دعوت کا عظیم فریضہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کرام کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا، انہوں نے اپنے بعد اپنے حواریوں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے جانثاروں کو اس ذمہ داری منتقل کی، اور صرف منتقل ہی نہیں کی بلکہ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتی ذمہ داری دی تھی، اس پہ اپنے صحابہ سے اتمام حجت کر کے یہ بیان بھی لے لیا کہ تم لوگ بتاؤ کہ ہم نے اپنے رب کا دین تم تک کے پہنچا دیا کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا۔ تو ایک طرف آپ نے مدعو سے، جو آپ کا مخاطب تھا، جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، ان تک کے دین پوری جافشانی کے ساتھ پورا دین، مکمل دین آپ نے پہنچا دیا اور ان سے پوچھ بھی لیا۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی رحیمی اور کریمی دیکھیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں خود ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ نبی آج ہم نے آپ کے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی نعمتوں سے آپ کو سرفراز کر دیا۔ تو ایک طرف اللہ رب العزت نے بھی گواہی دے دی، شہادت دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی ذمہ داری کے کمال تک پہنچ جانے کی شہادت صحابہ نے بھی دے دی، اور اللہ رب العزت نے آیت میں بھی نازل فرما دیا۔ تو نبی کو جو ذمہ داری دی گئی، اس ذمہ داری کو نبی نے کتنے اتمام سے اور کتنے کمال کے ساتھ اور کتنے حسن کے ساتھ کمال تک پہنچا دیا، انتہا تک اور انجام تک پہنچا دیا، اس بارے میں نہ مخلوق میں شک و شبہ رہا اور نہ اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے بھی اس پہ نعمت کے اتمام کا وعدہ دے دیا اور اعلان فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی ذمہ داری کو جس حسن اور کمال کے ساتھ انجام تک پہنچایا، تو اللہ رب العزت نے بھی اس پہ شہادت فرما دی، آیت نازل فرما کے، اور مخلوق سے یعنی صحابہ کرام نے بھی اپنی طرف سے خوشی کا اور اظہار فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اور ان کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے انہوں نے جو حاصل کیا اس کو پہنچانے کا انہوں نے عہد بھی لے لیا۔